بہت مدت گزری، ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا ہی رحم دل اور انصاف پسند تھا، یہی وجہ تھی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ برنگے درخت، پھولوں کے پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنوا رکھا تھا، جس میں دور دور کے ممالک سے پودے منگوائے گئے تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور بہت خوش ہوتا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا، اس نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 خوبصورت پریاں اتری اور زمین پر ٹہلنے لگی۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور درخت کا تنا بن گیا۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے، وہ درخت کی شاخیں بن گئی۔ یہ شاخیں چاندی کی تھی۔ تیسری پری نے بھی ایسا کیا، پتوں کی شکل اختیار کر لی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا، جس کے ہیرے پتے آپس میں ٹکراتے تو وہ بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی۔ اور اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرایا اور سنہری سیب بن کر شاخوں سے لٹکنے لگی۔ اسی وقت توے کی طرح کالا ایک گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ گیا اور اپنی بھدی آواز میں گانا گانے لگا۔ گانا گاتے ہوئے وہ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پھدک پھدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے شاہی نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں، کہاں سے آئی تھیں اور انہیں کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا گدھ کیا تھا؟ نجومی بابا نے حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ کا اقبال بند ہو، غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے مطابق کوہ کاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہے۔ اس کا نام ڈماڈم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ دیکھا تھا وہ ڈماڈم جادوگر ہی تھا اور اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی کوہ کاف جا کر ڈماڈم جادوگر کو مار کر 4 پریاں آزاد کرا کے لائے گا، اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے مگر ڈماڈم سے نہ بچ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جسے بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر، سچا اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا تو کوہ کاف جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات محل سے نکل پڑا۔ وزیر زادے کو کچھ علم نہ تھا کہ کوہ کاف کدھر ہے۔ وہ تو خدا کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا تھا، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ان کی دل سے عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک نہایت زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑی میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح زخمی تھا، لہو لہان تھا۔ وزیر زادہ اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت تلے لایا اور اپنی چھاگل سے پانی پلایا، زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جسے ڈاکوؤں نے دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک منتر آتا ہے جسے انسان، جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتائے دیتا ہوں، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔
سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتا دیا اور چل دیا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک دریا سے گزرتے ہوئے اس نے 2 مچھلیوں کو کنارے پر تڑپتے دیکھا جو نہ جانے کس طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گری تھی۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی بولی، کیسی باتیں کرتی ہو، یہ آدم ذات ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے، اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور جھیل میں ڈال دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، پھر سر اٹھایا اور بولی، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گی، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلیوں میری مدد کرو، ہم جہاں بھی ہوں گی تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ مچھلیاں غوطہ لگا کر پانی میں چلیں گی اور وزیر زادہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اس سے ایک چیونٹی ملکہ کی آواز سنائی دی، کاش یہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے ورنہ اس کے پاؤں تلے آ کر میری رعایا کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ وزیر زادے نے جب یہ سنا تو دوسرے راستے کی طرف مڑ گیا۔ چیونٹیوں کی ملکہ چلائی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے پکار لینا۔ وزیر زادہ چلا جا رہا تھا، اسے مدد مدد کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر مدد کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وزیر زادے نے کان لگا کے سنا تو معلوم ہوا یہ آواز سامنے والی جھاڑیوں میں سے آ رہی ہے۔ اس طرف بڑھا تو دیکھا ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بونا انسانی انگوٹھے کے برابر تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا اور بونا کہنے لگا، میں اس جنگل میں بونوں کا بادشاہ ہوں، میری سلطنت میں ایک درخت کے نیچے واقع غار میں ہے۔ آج میں غار سے باہر سیر کر رہا تھا کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور مجھے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑی۔ میں نے شور مچایا تو چیل نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں ان جھاڑیوں میں آ گرا، میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا۔ شکر ہے کہ تم آگے اور میری مدد کی، کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وزیر زادے نے اس سے بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس ڈماڈم کی ایسی کی تیسی، میں تمہیں ایک چادر دوں گا۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوڑھ لیا جائے تو انسان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کئی 100 سالوں سے ہماری شاہی خاندان کی ملکیت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وزیر زادہ چل پڑا۔ وہ ایک گھنے درخت تلے پہنچے تو بونا بادشاہ اپنی سلطنت میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کئی بونے تھے جنہوں نے طلسمی چادر اٹھا رکھی تھی۔ یہ چادر رومال کے برابر تھی۔ وزیر زادے نے اسے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ بونے بادشاہ نے ہی اسے کوہ کاف کا پتہ بتایا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا، وزیر زادہ کوہ کاف جا پہنچا۔ یہاں ایک عظیم الشان محل تھا جس کے سامنے 2 جن پہرا دے رہے تھے۔ وزیر زادے نے فوراً بونوں والی چادر سر پر رکھ لی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اور اطمینان سے محل میں داخل ہوا۔ یہ ڈماڈم جادوگر کا محل تھا۔ جو ہی وزیر زادہ محل میں داخل ہوا، جادو کی مینا چلانے لگی۔ ڈماڈم ہوشیار، خبردار، محل میں باہر کا کوئی آدمی محل میں گھس آیا ہے، خبردار۔ ڈماڈم اس وقت پلنگ پر سو رہا تھا، ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً سامنے والی دیوار پر پھونک ماری۔ دیوار پر ایک کھوپڑی کی تصویر ابھر آئی جس کے منہ سے سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ ڈماڈم چلایا، اے مقدس کھوپڑی، کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے؟
اور وہ پہرے دار جنوں سے کس طرح بچ گیا۔ قدس کھوپڑی کی زبان ہلی اور آواز آئی، ڈماڈم وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، میں صرف اس کی بو سونگھ رہی ہوں، اور کوئی آدم ذات ہے مگر اس کے پاس کوئی پراسرار طاقت ہے، تبھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈماڈم جادوگر نے اپنے گنجے سر پر 2 ہتھڑ مارا، اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور اکلا بھنسی کھا کر بولا، میں اسے تباہ برباد کر دوں گا، وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہوا۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وزیر زادے نے دیکھا پاس ہی کئی پنجرے پڑے ہیں، ان میں چوہے، مینڈک اور خرگوش بند تھے، شاید جادوگر ان کا خون جادو بنانے میں استعمال کرتا تھا۔ وزیر زادے نے چپکے سے آگے بڑھ کے ایک پنجرہ کھولا اور ایک چوہا پکڑ لیا، اور آگے بڑھ کر جادوگر کی چمکتی ٹینڈ پر ایک کراری چپت لگائی اور چوہا اس کی قمیض میں ڈال دیا۔ جادوگر بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت چوہا قمیض میں اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر بوکھلا کر گھبرا گیا اور اس کے منہ سے ایسی عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں جیسے کتا بلی جھگڑ رہے ہوں۔ ادھر وزیر زادے نے تھپڑوں کی بارش کر دی، اوپر سے تھپڑ، نیچے سے چوہے کا ناچ۔ جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ سب منتر دنتر بھول گیا اور بری طرح اچھلتا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جادوگر نے چیلے چانٹے آوازیں سن کر بھاگے آئے اور اپنے استاد کا یہ حشر، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ وزیر زادے نے ڈرونی آواز بنا کر کہا، سب بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ جادوگر کے چیلوں نے جب یہ آوازیں سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس بلا نے ان کے استاد کا یہ حال کر دیا وہ تو انہیں کچا ہی چبا جائے گی۔ وہ سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگے۔ اسی دوران چوہا جادوگر کی قمیض سے نکل کر نیچے گر گیا تھا، لیکن تھپڑ گنجی ٹینڈ کو مسلسل پل پر آ رہے تھے۔ اب وزیر زادے نے خنجر نکال کر جادوگر کے سینے میں کھونپ دیا۔ جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ چاروں پریاں اب آزاد ہو چکی تھیں۔ شہزادے نے طلسمی چادر سر سے اتاری اور ان کے سامنے ظاہر ہوا اور انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بڑی شکر گزار ہوئیں۔ پہلی پری نے کہا، اے آدم زاد، ہم پر تیرا احسان ہے، لیکن ہم اس وقت تک تیرے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک تم ہماری 2 شرطیں پوری نہ کر دو۔ وزیر زادے نے پوچھا، وہ شرطیں کیا ہیں؟ پری نے اپنی انگلی سے انگوٹھی ڈالی اور پاس بہتے دریا میں پھینک دی اور بولی، پہلی شرط یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی سے ڈھونڈ کر لاؤ، کل صبح ہم تمہارے پاس آئیں۔ یہ تو ممکن سی ہی بات ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ وزیر زادہ 3 بار دریا میں غوطے لگا لگا کر انگوٹھی تلاش کرتا رہا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ تھک ہار کر دریا کے کنارے اداس بیٹھا تھا کہ اسے مچھلیوں کا خیال آیا۔ یہ وہی مچھلیاں تھیں جو جنگل سے کوکاف کے آگے تک راستہ جو بہتا تھا۔ وزیر زادے نے مچھلیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پانی میں جھک کر بولا، آؤ مچھلیوں میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور دونوں مچھلیوں نے پانی سے سر نکال کر کہا، ہم حاضر ہیں، بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ وزیر زادے نے انگوٹھی ڈھونڈنے کہا۔ مچھلیاں منٹوں میں انگوٹھی لے آئیں اور وزیر زادے کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ جب پریاں آئیں تو وزیر زادے نے انگوٹھی دے دی۔ تب چاروں پریوں نے باجرے کے 4 تھیلے زمین پر بکھیر دیے اور بڑی نے کہا، تمہیں یہ بیج کل صبح تک اکٹھے کرنا ہوں گے، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ چلی جائیں گی۔ وزیر زادہ سوچنے لگا، یہ کس طرح ہو سکے گا، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کام تو کوئی شخص بھی مل کر کرے تو ایک دن میں نہیں کر سکتے۔ وزیر زادہ یہ سوچ کر اداس ہو گیا کہ وہ یہ شرط پوری نہ کر سکے گا اور ناکام واپس جائے گا۔
یکایک وزیر زادہ اچھل پڑا۔ اسے چیونٹیوں کی ملکہ کی بات یاد آ گئی۔ وہ یقیناً اپنی رایا کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتی تھی۔ وزیر زادے نے جنگل کی طرف منہ کر کے کہا، آؤ چیونٹیوں میری مدد کرو۔ کچھ ہی دیر بعد چیونٹیوں کی ایک بڑی فوج آتی دکھائی دی۔ ان کے آگے ملکہ چیونٹی تھی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں پکارا، ہم آ گئی، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وزیر زادے نے کہا، مجھے زمین پر بکھرے ہوئے یہ بیج اکٹھے کر دو۔ ارے یہ بھی کوئی کام ہے؟ چیونٹی ملکہ نے ہنس کر کہا اور اپنی تمام رایا سمیت کام میں لگ گئی۔ چند گھنٹوں میں باجرے کے تمام بیج اکٹھے کر دیے اور چلی گئی۔ سورج طلوع ہوا تو چاروں پریاں آئیں۔ بیج اکٹھے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ وزیر زادے نے انہیں ساری شرطیں پوری کر دی تھی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ پریوں نے وزیر زادے کو اٹھایا اور اڑتے ہوئے ملک شام پہنچ گئی۔ بھرے دربار میں چاروں پریوں نے مل کر درخت کا روپ دھارا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور وعدے کے مطابق آدھی سلطنت وزیر زادے کو دی گئی۔ اس طرح کی دلچسپ اور مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔